ایک عربی رات کو مکہ کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا وہ بنی ہاشم کے بزرگ قبیلے کا رکن تھا۔ چوڑے طاقتور کندھوں کے ساتھ درمیانے قد کا ایک حیرت انگیز طور پر خوبصورت آدمی۔ اس کے بال اس کے کانوں کے بالکل نیچے تک تھے۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں لمبے لمبے پلکوں والی جھالر اداس اور فکر مند لگ رہی تھی۔ سامعین، عربوں کی زندگی میں بہت کچھ تھا جو اسے تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ہر جگہ زوال کے آثار دیکھے، غریبوں اور لاچاروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں میں، غیر ضروری خون ریزی میں، عورت کے ساتھ بدسلوکی میں۔ جب بھی وہ ناپسندیدہ لڑکیوں کے زندہ دفن ہونے کی خبریں سنتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ عربوں کے بعض قبیلوں نے شیرخوار بیٹیوں کے قتل کی بھیانک رسم بنا رکھی تھی۔ باپ بچے کو 5 یا 6 سال کی عمر تک عام طور پر بڑھنے دیتا، اس کے بعد وہ اسے بتاتا کہ اسے سیر کے لیے لے جائے گا اور اسے ایسے تیار کرے گا جیسے کسی پارٹی کے لیے ہو۔ اسے شہر یا بستی سے باہر ایک قبر کی جگہ پر لے جاتا جو اس کے لیے پہلے سے کھودی گئی ہوتی۔ وہ بچے کو اس قبر کے کنارے کھڑا کر دیتا اور بچہ اپنی قسمت سے بالکل بے خبر یہ سمجھ کر کہ اس کا باپ اسے پکنک کے لیے باہر لایا ہے، اس کی طرف بےتابی سے دیکھتا اور سوچتا کہ یہ مزہ کب شروع ہوگا۔ اس کے بعد باپ اسے قبر میں دھکیل دیتا اور جیسے ہی بچہ اپنے باپ کو اس کی مدد کے لیے پکارتا، وہ اس پر بڑے پتھر پھینکتا جس سے اس کے نازک جسم سے جان نکل جاتی۔ جب اپنے غریب شکار کے زخمی اور ٹوٹے ہوئے جسم میں تمام حرکتیں بند ہو جاتی تو وہ قبر کو مٹی سے بھر کر گھر لوٹ جاتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے کیے پر شیخی مارتا۔ دوستو، یہ رواج یقیناً عرب میں زیادہ عام نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے مشہور خاندانوں یعنی بنی ہاشم، بنی امیہ اور بنی مخزوم میں ایک بھی لڑکی کے قتل کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ صرف کچھ صحرائی قبائل میں ہوا اور وہ بھی صرف کچھ قبیلوں میں۔ لیکن اس بغاوتی عمل کا غیر معمولی واقعہ بھی اس وقت کے ذہین اور نیک عربوں کو خوف زدہ اور بیمار کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس عربی کو مزید افسردہ کرنے کے لیے مکہ کے بت تھے۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے خانہ خدا کے طور پر تعمیر کیا، لیکن اسے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں سے ناپاک کر دیا گیا تھا۔ عرب ان دیوتاؤں کو قربانی کے نذرانے پیش کرتے اور یہ مانتے کہ وہ غصے میں آدمی کو نقصان پہنچائیں گے اور خوش ہونے پر احسان مند ہوں گے۔ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد 360 بت تھے، جن میں سب سے زیادہ پوجے جانے والے بت حبل، عزا اور لات تھے۔ حبل جو کہ عرب کا فخر، ان دیوتاؤں میں سب سے بڑا تھا۔ اسے سرخ عقیق سے تراشا گیا۔ جب مکہ کے باشندوں نے یہ بت شام سے منگوایا تو یہ دائیں ہاتھ کے بغیر تھا، چنانچہ انہوں نے سونے کا ایک نیا ہاتھ بنایا اور اس کے بازو پر چپکا دیا۔ عربوں کے مذہب میں شرک اور اللہ کے سچے خدا پر یقین کا ایک دلچسپ مرکب رہا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب اور خالق ہے، لیکن وہ بتوں پر بھی ایمان رکھتے، انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے تھے۔ عرب ثقافت میں کیا خرابی تھی؟ وہ اخلاقیات اور مذہب کے شعبوں میں پڑی تھی، اور ان شعبوں میں عربوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے پستی کو پہنچ چکی تھی۔ یہ دور تاریخ میں جاہلیت کے نام سے مشہور ہوا۔ جاہلیت کے دوران عرب کے اعمال جاہلیت کے اعمال تھے، عرب کے عقائد جاہلیت کے عقائد تھے۔ اس طرح جہالت صرف ایک دور ہی نہیں بلکہ زندگی کا ایک مکمل طریقہ تھا۔ دوستو، اس باب کے شروع میں جس عربی کا ذکر ہے وہ ہر سال 1 مہینے کے لیے مکہ مکرمہ سے دور پہاڑی کے غار میں چلا جاتا۔ اس غار میں وہ اپنا وقت مراقبہ اور غور و فکر میں گزارتا، اور وہ انتظار کرتا، نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ سامعین، پھر ایک دن جب وہ غار میں مراقبہ کر رہا تھا، اسے اچانک موجودگی کا ہوش آیا۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی حرکت کی آواز تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی وہاں ہے۔ پھر آواز آئی کہ پڑھو۔ منحرف آواز کے اس واقعے سے گھبرا کر عرب نے کہا، میں کیا پڑھوں؟ آواز مزید بلند ہوئی جب اس نے دہرایا، پڑھو۔ عرب نے پھر پوچھا کہ میں کیا پڑھوں؟ آواز اب خوفناک لگ رہی تھی کیونکہ اس نے سختی سے کہا، پڑھو۔ پھر آواز نے مزید نرم لہجے میں کہا، پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو، اور تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ سامعین، یہ واقعہ اگست 610 عیسوی کے مہینے میں پیر کے دن پیش آیا۔
دنیا پھر کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ محمد کو اپنی پہلی وحی مل چکی تھی۔ ایک نئے عقیدے، ایک نئے مذہب نے جنم لیا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو خالد کی عمر صرف 24 سال تھی۔ 3 سال تک رسول پاک خاموش رہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے دین کو بیان کرنا شروع کر دیں، اور آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے سے آغاز کیا۔ تاہم ان میں سے اکثر نے آپ کی تعلیم کو ٹھکرایا اور نئے عقیدے کا مذاق اڑایا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرنے اور انہیں اپنے گھر پر اچھا کھانا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے آپ کو ایک موقع ملے گا کہ وہ انہیں اکٹھا کر سکیں اور انہیں ایسی صورتحال میں ڈالیں جہاں انہیں آپ کی بات سننی پڑے۔ کھانے کا اہتمام کیا گیا اور مہمانوں نے دل کھول کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں عربوں میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو تمہارے پاس اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بہترین چیزیں لایا ہوں۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے اور میرا بھائی اور نائب بنے؟ اس کے جواب میں تمام مجمع میں خاموشی سی چھا گئی۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ آیا کوئی اس آدمی کی حمایت کے لیے اٹھے گا۔ اور پھر ایک دبلا پتلا لڑکا جس کی ٹانگیں پتلی تھی، 9 عمری میں، پھڑپھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ مہمانوں کی طرف سے کہکہوں کی گرج تھی جو اس وقت ایک مضحکہ خیز منظر دکھائی دیتی تھی، بدتمیز اور حقارت امیز ہنسی۔ جب وہ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے، لیکن لڑکا ایسی بدتمیزی سے بے نیاز تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے گلے لگا لیا۔ رفتہ رفتہ سچ پھیلنے لگا، اور چند افراد جن میں زیادہ تر نوجوان تھے یا کمزور یا بے بس لوگوں نے نیا عقیدہ قبول کیا۔ ان کی تعداد کم تھی لیکن ان کا حوصلہ بلند تھا، اور نبی پاک کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ قریش کی طرف سے ان پر جو ڈانٹ ڈپٹ اور تانا زنی کی گئی، اس کے باوجود وہ گلی کوچوں اور بازاروں میں لوگوں کو صدائیں دیتے رہے اور انہیں آگ سے ڈراتے رہے۔ جوں جوں آپ کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں، قریش کی مخالفت سخت سے سخت ہوتی گئی۔ اس مخالفت کی رہنمائی بنیادی طور پر 4 آدمیوں نے کی تھی۔ ابو سفیان جو بنی امیہ کے سردار تھے، الولید خالد کے والد، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور ابو الحکم۔ سامعین، ان ناموں کے بارے اس کہانی میں ہم اور بھی بہت کچھ سنیں گے۔ ابو سفیان اور الولید باوقار اور خوددار آدمی تھے، جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مخالفت کی ہدایت کی۔ وہ تشدد یا بدسلوکی کا سہارا لے کر اپنی توہین نہیں کرتے تھے۔ الولید کا ابتدائی رد عمل غیر معمولی وقار میں سے ایک تھا۔ کیا نبوت محمد کو عطا کی جائے گی جبکہ میں قریش کا سب سے بڑا اور ان سب کا بزرگ ہوں؟ کیا میں کچھ حاصل نہیں کروں گا؟ اور ثقیف کے سردار ابو مسعود ہیں۔ یقیناً وہ ابو مسعود اور میں 2 شہروں میں سب سے بڑے ہیں۔ دوستو، بلا شبہ یہ بات کہہ کر ولید نبی پاک کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، کیونکہ محمد کا خاندان ان کے خاندان سے کم نہیں تھا۔ در حقیقت حالیہ تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو مکہ کے کسی بھی خاندان سے زیادہ شہرت حاصل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ میں تمام قریش کے سردار تھے۔ ان لیڈروں میں سب سے زیادہ خون کا پیاسا اور انتقام لینے والا ابو الحکم خالد کا کزن اور خالد کا دوست تھا۔ اسلام کے خلاف اس کی پرتشدد مخالفت کے نتیجے میں اسے مسلمانوں نے ابو جہل یعنی جاہل کا لقب دیا تھا، اور اسی نام سے نسلوں نے اسے جانا۔ ایک چھوٹا، سخت اور گنونا آدمی۔ اسے ایک ہم عصر نے اس طرح بیان کیا، لوہے کے چہرے والا، لوہے کی شکل والا اور لوہے کی زبان والا آدمی۔ اور ابو جہل اس بات کو بھول نہیں سکتا کہ ان کے بچپن کے دنوں میں ایک زبردست ریسلنگ میچ میں محمد نے اسے بری طرح پھینک دیا تھا، اس کے گھٹنے کو کچل دیا تھا، جس کا زخم اس کی موت تک باقی رہا۔ قریش کے ان سرکردہ افراد نے اور بعض دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکی یا لالچ سے روکنا ناممکن پایا تو فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے سردار، بزرگ اور قابل احترام ابو طالب کے پاس جائیں
سامعین، ان کے پاس ایک یہ بھی حل تھا کہ وہ نبی کو قتل کر دیتے، لیکن قبائلی اور خاندانی اتحاد کے مضبوط احساس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایسا نہ کر سکے۔ آپ کے قتل سے بنی ہاشم کے ساتھ ایک پرتشدد خون ریزی پیدا ہو جاتی، جو عربوں کا رواج تھا اور جو بلا شبہ قاتل یا قاتل کے خاندان کے کسی فرد کو قتل کر کے بدلہ لیا جاتا۔